میں آپ کے سامنے اپنی فیوریٹ خبر رکھنا چاہوں گا. یہ خبر ناظرین ڈائن اپنے بچے کھا رہی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کا بدبودار میڈیا, ٹیلی ویژن میڈیا ناظرین, جس نے جھوٹ بولا, جس نے ظالم کی سہولتکاری کی, بلکہ ننگا ہو کرنا چاہے, میں نے پیسہ دکھا میرا موڈ بنے, یہ کردار ناظرین پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے. اس وقت پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ بالکل خاموش کرا دیا گیا ہے. بہت سارے اور چیزیں ہیں جن پہ کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اور نہ ہی میڈیا ریاست اور حکومت کے خلاف کوئی خبر دے سکتا ہے. یعنی یہ آپ ماڈل ہے. عدلیہ کو کسی قسم کی آزادی نہیں دی جائے گی. بول کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں دیں گے آزادی, جو کرنا ہے کر لو. نمبر 2, اگر میڈیا بولتا ہے, اس پر آواز اٹھاتا ہے, تو ان کے رکھ دیا جائے گا, سب کو چپ کروایا جائے گا. ڈان نیوز کے ناظرین جو اردو ویب سائٹ ہے, تمام صحافیوں کو فارغ کیا. تو پاکستان کا میڈیا ناظرین جو یہ ہمیں یہاں پر سناتا تھا کہ ملک ترقی کر گیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے پاکستان کی اس موو کو, اس لیے کہ ہمارا میڈیا جو ہے اٹس بین کیپچرڈ. تو وہ جو کیپچرڈ میڈیا ہے جس نے گزشتہ کچھ عرصے میں یہ بتایا ہے کہ سب کچھ بہترین ہے. نمسکار دوستوں, سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستوں, پاکستانی میڈیا تو پہلے سے ہی بدنام تھی اپنی جھوٹی اور پروپیگنڈا نیوز کے لیے, لیکن اب تو ان پر گاج ہی گر رہی ہے. فیلڈ مارشل منیر کی طرف سے سیدھا فرمان آ گیا ہے کہ اب میڈیا وہی دکھائے گا جو منیر چاہے گا. جی ہاں دوستوں, اب پاکستان میں نیوز نہیں بلکہ منیر کمانڈڈ کنٹینٹ چلے گا. اس پر پاکستان میڈیا کا کیا ری ایکشن آیا ہے, کیسی بوکلاہٹ ہے, کیا کہہ رہے ہیں اپنے ہی پترکار, سب کچھ جانیں گے پاکستان میڈیا کی ہی زبانی آگے اسی ویڈیو میں. تو دوستوں, اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور ٹھوکیں, شیئر کریں اور اپنی زبردست رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور ہاں, ایسے ہی خاص اور ایکسکلوزیو خلاصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دھنیہ واد. خدا کی قسم سے ناظرین کانوں میں سے دھواں نکال رہی ہے. افغانستان کا دارالحکومت ناظرین کابل ہائی الرٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کیا وہ کابل کے اندر موجود, لہذا ایک ہائی الرٹ نظر آ رہا ہے اور بڑا خوفناک قسم کا سیکوینس اور پیٹرن نظر آ رہا ہے. لیکن سب سے پہلے ناظرین میں آپ کے سامنے اپنی فیوریٹ خبر رکھنا چاہوں گا. یہ خبر ناظرین ڈائن اپنے بچے کھا رہی ہے. پاکستان کا بدبودار میڈیا, ٹیلی ویژن میڈیا ناظرین, جس نے جھوٹ بولا, جس نے ظالم کی سہولتکاری کی, بلکہ ننگا ہو کرنا چاہے, میں نے پیسہ دکھا میرا موڈ بنے, یہ کردار ناظرین پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے. میرے بہت سارے ناظرین جرنلسٹ, صحافی دوست جاننے والے ہیں. آپ یقین مانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں جا کر روتے تھے, ہم دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ ہم کتنا زیادہ جھوٹ بول کر آئے, ہم کتنا زیادہ فریب کر کے آئے. اب ہو کیا رہا ہے ناظرین اسی میڈیا کے ساتھ کہ سما نیوز مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے. اہم عہدیداران مستعفی, ٹاپ مینجمنٹ سمیت ملازمین کی تنخواہوں پر بغیر پیشگی تقریباً 30 سے 35% تنخواہیں کاٹ دی گئی ہیں. یعنی بغیر بتائے ٹیلی ویژن, سما ٹیلی ویژن کے اندر 30 سے 35% تنخواہیں کٹ کر دی گئی. ندیم ملک کے علاوہ تمام اینکرز اور ان کی ٹیم کی گزشتہ مہینے کی تنخواہ پر کٹوتی کر دی گئی. سما نیوز کے ذرائع کے مطابق طلعت حسین کو چند روز میں فارغ کیا جانے کا امکان ہے, جبکہ نجم سیٹھی خود کسی اور چینل میں جانے کے خواہش مند ہے اور انہیں بھی فارغ کیا جائے گا. اچھا, ایکسپریس نیوز کے اندر بھی ناظرین یہی حال ہے. ایکسپریس نیوز کے اندر بھی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں اور صحافیوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. کامران خان صاحب نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ملک ایسے ترقی کر رہا ہے, لٹرلی کہتے ہیں ایسے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے چھت پھاڑ دے. انہوں نے کہا بزنس مینوں کی ملاقات ہوگی ہے, دودھ اور شہد کی نہریں اس ملک کے اندر بہنے والی ہیں اور ترقی کی بالکل بہاریں آنے والی ہیں. 37 جرنلسٹ صرف خالی انہوں نے ڈان نیوز کے ناظرین جو اردو ویب سائٹ ہے تمام صحافیوں کو فارغ کیا. تو پاکستان کا میڈیا ناظرین جو یہ ہمیں یہاں پر سناتا تھا کہ ملک ترقی کر گیا ہے, جینیٹری بھی ٹرمپ ٹاور بنانے والا ہے, ڈیلیگیشنز آگے, ملک اوپر جا رہا ہے, سونا نکل آیا, چاندی نکل آئی, زمینوں کے نیچے سے خزانے نکل آئے, ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ تیل نکل آیا, وہ میڈیا کا اپنا تیل نکل آیا ناظرین. اب انہیں ناظرین روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اور یہ خود صحافی جو جب انہیں لات مار کر ناظرین بہت ساروں کو پروپیگنڈسٹ کو باہر کیا جا رہا ہے, یہ خود آپ کو آ کر بتائیں گے کہ ہم سے کیا کیا جھوٹ میڈیا کے ذریعے بلوایا گیا. یہ ڈائن ناظرین خود اپنے بچے کھا رہی ہے. عرفان صدیقی صاحب, سینیٹر عرفان صدیقی, نواز شریف صاحب اور کی تقریریں ساری زندگی بندہ لکھتا رہا, ساری زندگی ناظرین اس بندے نے ظلم کو جسٹیفائی کیا. بہرحال میں کیا بات چیت کروں, وہ دنیا سے چلیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, کوئی ان کے لیے راستہ نکالے, کوئی ہماری نیکی ہی کم از کم ان کے کھاتے میں ڈال دے چکے, ان کا مجھے نہیں پتا. لیکن جو جتنا رول ان کا میڈیا میں یا پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے اس سے تو بہت مشکل ہے, چونکہ حساب کتاب وہاں پر بڑا سخت ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی جعلی گواہان بھی پیش نہیں ہوتے, وہاں پر کوئی بڑا آ کر آپ کو بچا نہیں سکتا, وہاں پر بندوق آپ کو نہیں ریسکیو کر سکتی. تو ہماری نیکی, چلو میری جو 2-4 نیکیاں ہیں وہی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. لیکن امیجن کریں ناظرین, جو اعزاز سید صاحب ہے وہ خبر یہ دے رہے ہیں کہ ان کی موت کو, ان کی ڈیتھ کو ناظرین نہیں ڈکلیئر کرنے دیا گیا, کہ بھائی اس بندے کی موت کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کرنا, آپ نے اسے قبر میں مردوں فرشتوں کے حوالے نہیں کرنا, اسے روکیں, مردے کو روکیں کہ آپ نے اسے قبر میں نہیں فرشتوں کے حوالے کرنا, چونکہ ہم نے ترمیم کرنی ہے. ہماری ترمیم اتنی زیادہ ضروری ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا جسد خاکی, ان کی موت کی خبر اس ملک میں نہیں دینی. آپ نے ریاستی ایوارڈ دیے انہیں, آپ نے ریاستی ایوارڈ دیے اس بندے کو. امیجن دیٹ,
इमेजिन नाज़रीन, ये डायन है, ये बड़ा खौफनाक अमल है जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री मजबूत हो गई है इस कदर कि अब कोई उनके सामने बोल नहीं सकता, वो जो चाहें कर दें, क्योंकि बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है। फील्ड मार्शल मजबूत हुए हैं। आर्मी जो है या मिलिट्री जो है पाकिस्तान की, उसने हमने देखा कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया के साथ, उसमें एयरफोर्स की ज़ाहिर है बेहतर परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये जंग नहीं थी। मैं कहती हूँ ये एक मिनी कॉन्फ्लिक्ट था। उसकी बेसिस पे आप ये अस्यूम करें कि हमने एक जंग जीत ली और फील्ड मार्शल का जो है टाइटल दिया गया, मर्जी है दे दिया। अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं वो ये है रेजिस्टेंस की। जी देखिए रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी, क्योंकि इतनी खामोशी है, इतनी अथॉरिटेरियनिज्म है इस वक्त पाकिस्तान में। मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश करा दिया गया है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे कोई रिपोर्टिंग नहीं होती जो कि पहले हुआ करती थी। और जो इस्टेब्लिशमेंट है आज के दिन की, उसका एक मिजाज बन गया है। वो मिजाज ये है कि पहले हम जैसों की थोड़ी सी बकबक जो होती थी बर्दाश्त कर लेते थे। हम पाकिस्तान में बैठ के बातें किया करते थे और लिखते थे, और ये खफा होते थे, ये खुश नहीं थे होते थे, लेकिन ये है कि बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि 2008 के बाद एक पूरी खेप जर्नलिस्ट की जो थी उनको पैदा किया गया। फिर उसके साथ साथ ये किया गया कि जो लोग इनको काबिल कबूल नहीं हैं, जो इनके पसंद की बात नहीं करते, उनको मुल्क से धक्का मार के या ख़त्म या निकाल दिया गया, या इनको जो है ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि जितना जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ है, जितने जर्नलिस्ट मारे गए हैं पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में, वो आपके सामने ही है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी? पीपल्स पार्टी जो है और PMLN जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनकी लीडरशिप जो है, जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, वो सब बूढ़े हो गए हैं। और उनका जो इस वक्त ख्वाहिश है वो ये है कि अपनी नई जनरेशन को पावर पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करें। यूँ ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है। तो इसलिए उनके यहाँ से भी सौदेबाजी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और रही फौज के अंदर की बात, तो देखें ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने तरीके से रेजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस जब होगी वहाँ और खिचड़ी पकेगी तो आपको और मुझे पता नहीं चलेगा, शायद कानों में आवाज़ें आएँ, लेकिन ये है कि जब होगी तब होगी। अभी आज के दिन में तो कोई खड़े होके चैलेंज नहीं कर रहा। डॉन वफात पा गया। जी हाँ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस अखबार की बुनियाद रखी थी, इफ्तिताह किया था, उनकी ब्लेसिंग्स शामिल थी। डॉन अखबार जो मुल्क का मोतबर तरीन अखबार है, वो अब सनाउल्लाह साहब जैसे जो जय्यद किस्म के रिपोर्टर्स थे और दूसरे लोग हैं, उनको धड़ाधड़ निकाली जा रहे हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई कि उनके बिजनेस पेज के ऊपर अब AI की जो आखिर पे जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो आखिर पर AI कहता है, कोई भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं ना AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो आपको उसका जवाब देता है और आखिर पे कहता है कि आप चाहें तो मैं इसको ये भी करके दे सकता हूँ। वो पूरा ही कॉपी करके किसी ने छाप दिया और डॉन के फ्रंट पेज के ऊपर वो भी छपा हुआ था। ये छोटी बात नहीं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि क्वालिटी क्या रह गई है डॉन की, और कितनी वहाँ पे बारीक बीनी है, एडिटोरियल स्टाफ क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। रेस्ट इन पीस ही कह सकते हैं इसके बाद आप डॉन को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।